أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجاؤ اور لائے وہ حلا قمیصی اس کی قمیص پر بدمن خون کذب جھوٹ موٹ کا. قال باپ نے فرمایا بلکہ سولت گڑ لیے لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے نفسوں نے امرا ایک بات فصبر پس صبر ہی جمیل بہت بہتر ہے. واللہ اور اللہ تعالی المستعان ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے علامہ اس کے اوپر جو تصفون تم بیان کر رہے ہو. وجاءت اور آیا سیارتن ایک قافلہ فارسلوا پس انہوں نے بھیجا واردہم اپنے سقے کو فادلا پس اس نے ڈالا دلوا اپنا ڈول قالا کہا یا بشرا ہے خوشخبری ھذا غلام یہ تو لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ اور انہوں نے چھپا لیا اس کو بضاعہ پونجی سمجھ کر واللہ اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بما اس کو جو یعملون وہ کر رہے تھے. وَشَرَوْا انہوں نے بھیج دیا اس کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ تھوڑی قیمت پر دراہم معدودہ چند درہموں کے بدلے. وَقَانُوا تھے وہ فی اس میں من الزاہدین بے رغبت. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں اور پھر رات کے وقت اپنے گھر واپس آتے ہیں اور وہاں ایک بکری کو پکڑ کر اس کو مار کر کے اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر لگا لیتے ہیں اور رات کو روتے ہوئے گھر آتے ہیں اور ابا جان کے سامنے مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کھیل کود کے اندر لگے ہوئے تھے، بس تھوڑی سی غفلت ہوئی کہ بھیڑیا آیا اور ہمارے بھائی کو کھا کر کے چلا گیا اور ہم یہ بات سچ کہہ رہے ہیں. قرآن نے یہاں پر بیان کر دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر کے لے آئے، بکری کا خون لگا کر کے لے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس وقت دیکھا تو سمجھ گئے کہ بات ایسی نہیں ہے جس طرح میرے بچے بیان کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے یہ بیان بھی کر دیا کہ بڑا دانشور بھیڑیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تو کھا گیا اور قمیص کو پھاڑا تک نہیں. تو اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ جو کہانی یہ سنا رہے ہیں یہ ان کی گھڑی ہوئی ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے کہ جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں. بلکہ سولت گڑ لیا لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے نفسوں نے امرا ایک بات فصبر جمیل پس کہا کہ صبر ہی میرے لیے بہتر ہے اور اللہ ہی سے ایسی صورتحال کے اندر مدد مانگی جا سکتی ہے اس کی پر جو کچھ تم بنا رہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو. مفسرین حضرات نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فیصلہ بہترین فیصلہ تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ الجھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جھگڑے کا ماحول پیدا نہیں کیا، بلکہ معاملے کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا اور صبر کر لیا اور بہترین صبر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کہ یہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے، بہترین صبر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صبر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر گھلا شکوہ نہ ہو، شکوہ و شکایت نہ ہو.
آدمی حوصلے کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو بھی اچھی اور بری چیز آئی ہے اس کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جس وقت جھوٹی بدنامی لگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ میں اپنے آپ کے لیے اور تمہارے لیے وہی مثال پاتی ہوں کہ جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا، تو اس مشکل صورتحال کے اندر انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بس صبر ہی سب سے بہتر ہے، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی اس کے اوپر جو کچھ تم بنا رہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ اب میرے لیے بھی، مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی صبر کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وجاءت، اور آیا سیارہ ایک قافلہ، فارسلوا، پس انہوں نے بھیجا اپنے سکے کو کہ جاؤ پانی تلاش کرو، کہیں قریبی کوئی کنواں تلاش کرو، پانی لے کر کے آ جاؤ۔ اور یہ قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ایک آدمی آتا ہے، وہ ڈھول کو کنویں کے اندر لٹکاتا ہے پانی نکالنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رسی کو، ڈھول کو پکڑ لیتے ہیں، وہ کھینچتے ہیں، یہ باہر آ جاتے ہیں۔ جس وقت دیکھتے ہیں کہ پیارا سا بچہ ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، یا بشرا ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے، بہت خوش ہو گئے۔ وَأَثَرُوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو سامان تجارت سمجھ کر کے اپنے سامان کے اندر چھپا لیا، اور لوگوں سے چھپا لیا کہ کوئی اور نہ دیکھ لے، بس ہم قافلے والوں کے پاس ہو، ہم آگے چلے جائیں گے، اس کو بیچ لیں گے اور منافع حاصل کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین جاننے والا تھا اس کو جو وہ کر رہے تھے۔ سب کچھ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ بھائی، سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم کے اندر تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو اسی وقت، ظلم جس وقت وہ کر رہا ہے، ہاتھ روکنا چاہے تو ضرور روک سکتا ہے، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل اور مہلت دیتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی تھی وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم کے اندر تھی، اللہ کی نظر کے اندر تھی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر بڑے لوگ ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب آزمائشیں آتی ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر ان کو درجات بھی ملتے ہیں، عروج بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے۔ امتحانات سے جب کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ عنایت فرماتا ہے۔ وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت سمجھ کر کے، غلام بنا کر کے مصر لے جاتے ہیں، اور مصر کے بازار کے اندر اس کو بیچ لیتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مصر کے وقت کے حکمران نے، جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اپنے گھر اس کو لے گئے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مصر کا جو حکمران تھا، اس کا وزیر خزانہ، جس کو عزیز مصر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اس کو اپنے گھر لے گیا، اور اپنی زوجہ کو ہدایت کر دی کہ یہ پیارا شریف بچہ ہے، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا ہے۔ تھوڑی قیمت کے اوپر انہوں نے، قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بھیج لیا، اس کی قدر و قیمت سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ گنتی کے چند درہموں کے اوپر مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف 20 درہم کے اوپر بیچ دیا۔ وکانو، تھے وہ فی اس میں من الزاہدین برغبت، اس لیے 20 درہم کے اندر بیچ دیا کہ اس کی قدر و قیمت سے وہ واقف نہیں تھے، اور اس لیے بھی کہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے کہ کہیں ایسی بات ہو نہ جائے کہ اس بچے کے ورثہ آ جائیں، اس کے والدین آ جائیں اور ہمارے اوپر چوری کا الزام لگائیں کہ ہمارے بچے کو چوری کیا ہے اور اس کو بیچ رہے ہو، تو لہذا جلدی جلدی اسے جان چھڑانے کے لیے اونے پونے یہ صاحب اس کو بھیج دیا۔ تو ایک چیز جو مفت کے اندر ملی ہو تو اس کے بدلے جتنے پیسے بھی آ جائیں انسان اس کے اوپر خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ذکر کر دیا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، قافلے والے
حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بے رغبت تھے، بس جتنے پیسے مل گئے لے لیے اور یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی پر بیچ دیا۔ انہوں نے اس کو گھر کے اندر رکھا، اپنی زوجہ کو ہدایت کر دی کہ بہترین بچہ ہے، اس کو رکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے، ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا ہو تو ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا کہ جب انہوں نے صبر سے کام لیا، حوصلے سے کام لیا، تو کنویں سے اللہ رب العالمین نے نکالا اور عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا، عزت کا ٹھکانہ اللہ نے دے دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارے پر مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر جمیل کا بدلہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔